وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنین. صدق اللہ العظیم. یہ ہم نے سورۃ الحج کے 5ویں رکوع کی کچھ آیات پڑھی ہیں. ذو الحج کا جو پہلا عشرہ گزر رہا ہے، اس کی مناسبت سے ان آیات پر آج گفتگو ہوگی. ذو الحجہ کا پہلا عشرہ رمضان المبارک کے بعد سال بھر کے تمام دنوں میں افضلیت رکھتا ہے. ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال وہ اللہ کے ہاں زیادہ وزن پاتے ہیں. ان 10 دنوں کی سب سے بڑی عبادتیں وہ 2 ہیں. پہلے نمبر پر حج ہے، جس کے ساتھ دن کی بھی شرط ہے اور جگہ کی بھی شرط ہے کہ وہ ہر جگہ نہیں ہو سکتا، خاص دن میں خاص جگہ پر. چنانچہ آج حجاز مقدس میں یوم عرفہ ہے، وہاں لوگ عرفات میں اکٹھے ہو چکے ہوں گے، جو حج کا رکن اعظم ہے. دوسری عبادت ان دنوں کی حج کے بعد وہ قربانی کی عبادت ہے. اللہ کے نام پر، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دیے ہوئے حلال جانوروں میں سے ذبح کرنا. یہ عبادت، اس میں دن کی شرط تو ہے کہ یہ 10 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج تک ان 3 دنوں میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اس میں مکان کی، جگہ کی شرط نہیں ہے. یہ دنیا میں ہر خطے میں ہر جگہ کی جاتی ہے. اس کے علاوہ چند عبادتیں ہیں ان دنوں کی جو واجب یا مستحب کے درجے میں ہیں. ایک یہ کہ ذو الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد جو شخص بھی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ ناخن اور بار نہ کاٹے. تو گویا وہ حجاج کرام سے ایک طرح کی مشابہت اختیار کر لیتا ہے. جو لوگ حج پر گئے ہیں وہ 8 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک یہ پابندی کرتے ہیں حج کے احرام میں، اور یہ چونکہ حج پر نہیں گیا تو یہ 9 دنوں تک یہ پابندی نبھائے گا، اور ایک طرح کی ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی کہ جو رحمت اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے نازل ہونی ہے اس کا کچھ حصہ اس کو اپنے گھر بیٹھے پہنچ جائے گا. اس کو زیادہ تر علماء نے مستحب قرار دیا ہے، لیکن بعض کے نزدیک یہ واجب کے درجے میں ہے. دوسری عبادت جو ہے
وہ تکبیرات تشریق ہیں کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر ہمارے ہاں ہفتے اتوار کا دن ہوگا 9 ذی الحجہ کا، تو 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد اللہ کی تکبیر پڑھنا کم از کم 1 مرتبہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو زیادہ تر علماء نے واجب قرار دیا ہے، خاص طور پر اس نمازی کے لیے جو باجماعت نماز ادا کرے، مرد ہو اور مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اس کے لیے تو یہ واجب کے درجے میں ہے کہ وہ جماعت میں موجود ہے، سارے لوگ پڑھ رہے ہیں اور وہ نہ پڑھے تو وہ اس کا گنہگار ہے۔ انفرادی نماز میں یا مسافر کے لیے یا عورتوں کے لیے بھی ثواب کی چیز ہے، لیکن اس کے وجوب میں اختلاف ہے، بعض لوگ ان کے لیے مستحب قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سورۃ الحج کی ان آیات کا مطالعہ شروع کرتے ہیں جن میں خاص طور پر قربانی کا ذکر ہے، کیونکہ یہاں جو سب سے بڑی عبادت ہم کریں گے اپنے گھروں میں وہ قربانی کی عبادت ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک قاعدہ، ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے کہ وہ جو ہم نے چوپائے ان کو عطا کیے ہیں تاکہ وہ ان پر اللہ کا نام لیں۔ لفظ منسک یہ حج اور عمرے کے طریقے کے معنوں میں بھی آتا ہے، نسک یا منسک، کسی بھی عبادت کے معنوں میں بھی آتا ہے اور قربانی کے معنوں میں۔ یہاں آگے کے الفاظ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ چوپایوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہاں اس آیت میں یہ قربانی کے معنوں میں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ امتوں میں بھی قربانی تھی، جیسے روزوں کے بارے میں کہا گیا کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ اکثر عبادتیں وہ تمام آسمانی مذاہب میں ایک جیسی رہی ہیں، ان کے تفصیلی احکام میں فرق ہوتا رہا ہے، لیکن نماز، روزہ، حج کی کوئی شکل، قربانی، یہ تمام آسمانی مذاہب میں موجود رہی ہیں عبادت۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی قربانی کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور بائبل میں بھی ہے۔ پچھلی امتوں کے لیے اکثر یہ تھا کہ قربانی کا جانور جو ذبح کرتے تھے اس کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس امت کے لیے یہ آسانی کر دی گئی کہ تم اللہ کے نام پر ذبح کر دو، اللہ کے ہاں قبول ہو گیا اور اس کا گوشت جو ہے وہ خود کھا سکتے ہو۔ دوسری چیز جو اس میں قابل غور ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے مقرر کر دیا ہے قربانی کا یہ کام۔ کوئی بھی چیز جو عبادت بنتی ہے وہ اللہ کے حکم سے عبادت بنتی ہے۔ اپنی مرضی سے، اپنے طریقے سے وہی کام آپ کر لیں، وہ اللہ کے ہاں کوئی درجہ نہیں رکھتا، وہ عبادت نہیں کہلائے گا۔ سال کے باقی دنوں میں آپ 10 جانور ذبح کر دیں، وہ 10 ذی الحج سے 12 ذی الحج کے اندر قربانی کی نیت سے کیے گئے ایک جانور کے برابر نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ دین میں جو احکام مقرر کیے گئے ہیں وہ اللہ کی مشیت ہیں، اللہ کی پسند ہیں، انہی کے مطابق ان کو پورا کرنا عبادت ہے۔ ایسے ہی میدان عرفات وہ سارا سال وہیں پہ ہوتا ہے، وہی پہاڑ ہیں، وہی سنگریزے ہیں وہاں کے۔ باقی سال کے دنوں میں کوئی وہاں 10 دن کا اعتکاف بھی کر لے تو اس کی وہ فضیلت نہیں ہے جو 9 ذی الحجہ کو 1 منٹ کے لیے کوئی وہاں سے گزر بھی جائے تو۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں سونے کی حالت میں بھی کوئی وہاں سے گزر جائے تو وہ بھی اس کا حج ہو گیا، اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم ہے۔ جہاں اللہ کا حکم نہیں ہے، اپنی مرضی سے اس سے 10 گنا زیادہ وہ کام کر دو
تو وہ عبادت نہیں ہے. یہی فرق ہے عبادت اور بدعت میں کہ جو اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے کوئی کام اختیار کیا جائے، اس کی ظاہری شکل نیکی کی ہو تو وہ عبادت نہیں بنتا. وجہ تو الفاظ ہیں جعلنا، ہم نے قائم مقرر کیا ہے، ہم نے یہ طریقہ بتایا ہے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اسی کے لیے فرما برداری اختیار کرو، اسی کے آگے مسلم بن جاؤ. اسلمو. اب یاد کریں کہ یہ وہی الفاظ ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے محبوب اور اکلوتے بیٹے کی قربانی کا فریضہ سر انجام دینے لگے، اس کے لیے تیار ہو گئے، چھری رکھ دی انہوں نے، تو وہاں جو الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں قرآن پاک میں، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور اس نے اس کو جبین کے بر لٹا دیا، تو پھر ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دیا. یہ وہی الفاظ ہیں. وہاں اسلما انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا. اب یہ ہے کہ تم اسی اللہ کے لیے، اسی معبود واحد کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دو، مسلم بن جاؤ. اسلام کی روح ہی یہ ہے. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری سنا دو عاجزی اختیار کرنے والوں کو، اللہ کے سامنے جھک جانے والوں کو، جو ظاہری طور پر بھی جھک جاتے ہیں اور جن کا باطن بھی اللہ کے آگے جھکا ہوتا ہے، جن کے دل بھی اللہ کے آگے جھکے ہوتے ہیں. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کے آگے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے یا اللہ کی آیات ان کے آگے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں خشیت سے. متکبر اور مغرور لوگوں کی جو صفت اسی سورہ مبارکہ میں آگے جا کر بیان ہوئی ہے کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، تم دیکھو گے کفر کرنے والوں کے چہروں پر ناگواری کے اثرات. کافر لوگوں کی خاصیت یہ ہے کہ جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو ان کے چہروں پر ناگواری ظاہر ہوتی ہے، ان کی طبیعت مقدر ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہمیں سنایا جا رہا ہے. جبکہ اہل ایمان اور عاجزی اختیار کرنے والے مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اللہ کے خوف سے کانپ جاتے ہیں. وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، اور برداشت کرنے والے، صبر کرنے والے ہر اس چیز پر جو اللہ کی طرف سے ان پر پہنچتی ہے. کوئی بھی مشقت، مصیبت، برے حالات ان پر آتے ہیں تو اس پر خندہ پیشانی کے ساتھ صبر کرنے والے ہیں. وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ، اور نماز کے قائم کرنے والے ہیں. یہ درمیان میں نماز کا ذکر کیوں آ رہا ہے کہ بعض اوقات لوگ کسی ایک بڑی عبادت میں مصروف ہو کر جو عام روزمرہ کی عبادات ہیں ان سے غافل ہو جاتے ہیں. جیسے حج کا سفر ہے، مشکل سفر ہے، اس میں بعض دفعہ نمازیں اس پہ کوتاہی ہو جاتی ہے، وقت آگے پیچھے ہو جاتا ہے. ایسے ہی لوگ قربانی کے دن قربانی کی مشغولیت میں ظہر کی نماز اس کا جماعت کا وقت گزار دیا، بعد میں پڑھ لی یا ویسے ہی نہ پڑھی. تو یہ قربانی کی عبادت جو ہے اس کے کرتے ہوئے بھی نماز کو نہیں بھول جانا. والمقیم الصلاۃ، اور نماز کے قائم کرنے والے. ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے. اللہ تعالیٰ پاک مال کو کہتا ہے کہ وہ میرا دیا ہوا مال ہے. سارا مال ہی اللہ کا ہوتا ہے، لیکن آدمی جو ناجائز طریقوں سے حاصل کر لیتا ہے اس کے لیے قرآن پاک میں یہ الفاظ نہیں آتے مما رزقناہم. یہ اس مال کے لیے آتے ہیں
جو انسان اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے جائز طریقوں سے حاصل کرتا ہے. اور ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اپنے اہل و عیال کی جائز ضرورتوں میں، نادار اور مفلس لوگوں پر، ہمسایوں پر، غریب رشتہ داروں پر. یہ وہ خرچ کرنے کی جگہ ہیں جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے. جو ناجائز کاموں میں یا جائز کاموں میں ضرورت سے زیادہ اسراف کر ڈالتے ہیں اس کو اللہ اسراف اور تبذیر کہتا ہے، اور وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ. اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں سے ایک بنایا ہے. شعیرہ کی جمع شعائر، عبادت کی وہ شکلیں یا وہ علامتیں جن سے اللہ کی عظمت وابستہ ہوتی ہے، ان کو شعیرہ یا شاعر کہتے ہیں. اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے. یہاں خاص طور پر اونٹ کا ذکر ہوا ہے. باقی قربانی کے جانور اور بھی ہیں جو حلال جانور ہیں، ان کی تفصیل آپ جانتے ہیں. اونٹ عربوں کے لیے خاص طور پر محبوب جانور تھا. وہ ان کا سواری کا جانور تھا، ان کے سفر و حضر کا رفیق تھا. زندگی بھر وہ ان کی خدمت بجا لاتا تھا، اور مرنے کے بعد بھی وہ اس کی کھال، گوشت اور ہر چیز سے فائدہ اٹھاتے تھے. تو نیکی کی حقیقت یہ ہے کہ جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جو چیز تمہیں محبوب ہے جب تک وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تب تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے. تو ان کے محبوب جانور کا ذکر کیا گیا. تو ان کو اللہ نے تمہارے لیے شعائر میں سے بنایا ہے اور تمہارے لیے اس میں فائدے ہیں. فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف. ان پر، ان اونٹوں پر اللہ کا نام لو، انہیں کھڑا کر کے قطار میں. ایک سے زیادہ ہوں تو قطار میں، ایک ہو تو اس کو بھی کھڑا کرتے. اب یہاں ذبح کا لفظ نہیں آ رہا. اصل اہمیت اس میں ہے کہ اس پر اللہ کا نام لو. کوئی بھی ایسا ذبیحہ مسلمان کے لیے حلال ہی نہیں ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا. عام ذبیحہ بھی ہمارے لیے حلال تب ہوتا ہے جب اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہوتا ہے، اور قربانی تو وہ ہے ہی اللہ کے لیے. اور اونٹ کے ذبح کرنے کا مسنون طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کو لٹا کر یا بٹھا کر ذبح کرنے کی بجائے اسے کھڑا کر کے ذبح کیا جائے. اس کا بایاں گھٹنا آگے کا وہ باندھ دیتے ہیں اور 3 پاؤں پر اس کو کھڑا کرتے ہیں، اور اس کی گردن پہ برچھا یا کوئی آلہ مار کر اس کی بڑی رگ کو کاٹ دیا جاتا ہے، جس سے اس کا خون ضائع ہوتا ہے اور وہ گر پڑتا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی کی تھی، جس میں سے 63 اونٹ آپ نے اپنے دستے مبارک سے ذبح کیے تھے. اور اس کی تفصیل روایات میں یوں آتی ہے کہ ایک اونٹ کے بعد دوسرا اونٹ وہ خود آگے بڑھ کے اپنی گردن پیش کر رہا تھا اور آپ ان کو نہر کرتے جا رہے تھے. گویا کہ وہ اونٹ بھی اس کو اپنی سعادت سمجھ رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے وہ ذبح ہو جائے. یہ وہ چیزیں ہیں جو عقل پرستوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. لکڑی کا ایک تنا تھا، خشک تنا، مسجد نبوی میں، جس پر کچھ عرصے تک آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ٹیک لگائی تھی. جب ممبر بن گیا اور آپ نے اس کو چھوڑا تو اس خشک لکڑی میں سے ایسی آواز آنے لگی تھی جیسے بچہ بلک کر روتا ہے. تو انبیاء کا جو مقام ہے اس کو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے، وہ ایمان کی روشنی سے ہی سمجھا جا سکتا. فیضا وجبت جنوبها، پھر جب وہ ٹک جائے اپنے پہلو پر، یعنی اس کی جان نکل جائے، فَقُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور کھلاؤ اس کو جو ضرورت مند ہے اور سوال نہیں کر رہا، اور وہ جو بے قراری سے سوال کر رہا ہے، دونوں کو کھلاؤ.
اس سے پہلے باعث الفقیر کے الفاظ آ چکے ہیں کہ جو مصیبت زدہ ہوں، محتاج ہوں، ان کو کھلاؤ. یہاں ایک اور انداز سے ان کی کلاسیفیکیشن کر دی گئی کہ مصیبت زدہ اور محتاج میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی غیرت سوال کرنا گوارا نہیں کرتی، وہ اپنے گھر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہوتے ضرورت مند ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے مقدم کر کے ذکر فرمایا، پہلے ان کا خیال کرو. جو سوال کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑے ہیں وہ تو اپنا حصہ اکٹھا کر ہی لیں گے، لیکن وہ جو واقعی محتاج ہیں لیکن ان کی غیرت سوال کرنا گوارا نہیں کرتی، ان کا یہ حق ہے کہ خود ڈھونڈ کر ان تک پہنچو اور ان تک پہنچاؤ. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو مسخر کر دیا، تمہارا مطیع کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. تم خود ایسے نہ تھے کہ ان کو اپنا مطیع کر لیتے. ایک اونٹ تو بڑا جانور ہے، بڑا طاقت والا جانور ہے. انسان کی تو یہ اوقات نہیں کہ وہ چھوٹے سے جانور کو بھی اپنے آپ قابو میں کر دے. یہ اللہ کی رحمت اور قدرت ہے کہ اس نے ان جانوروں کو ہمارا مطیع کر دیا ہے. اب آخر میں قربانی کا اصل مقصد اور اس کی اصل روح بیان ہو رہی ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. اللہ کو نہیں پہنچتا ان کا گوشت اور نہ ان کا خون. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. بلکہ اللہ کو پہنچتا ہے تمہاری طرف سے تقویٰ. جو اللہ کا خوف، اللہ کی محبت تمہارے دل میں ہوتی ہے وہ اللہ کو پہنچتی ہے. تو یہ اتنی اہم عبادت جس پہ آپ اپنا مال خرچ بھی کرتے ہیں، اس کو بجا لاتے ہوئے اپنا احتساب کریں، اپنا جائزہ لیں کہ کس محرک کے تحت آپ یہ کر رہے ہیں. کیا ایک معاشرے کا رواج سمجھ کے کر رہے ہیں؟ کیا دیکھا دیکھی میں کر رہے ہیں؟ لوگ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے قربانی نہیں کی، لوگوں کو دکھانا مقصود ہے، یا واقعی یہ اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ وہ چیز ہے جو اللہ دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھا، ظاہری صورتوں کو نہیں دیکھتا وہ، بلکہ وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو، کہ کس جذبے اور کس نیت اور کس محرک کے تحت تم یہ کام کر رہے ہو. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. بلکہ اللہ کو پہنچتا ہے تمہاری طرف سے صرف تقویٰ. یہ تو تمہارے پاس رہ جاتا ہے، خود کھا لیتے ہو. كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ. اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. تاکہ تم اللہ کی کبریائی کرو، اللہ کی تکبیر بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا کی. یہ سب کچھ شکرانہ ہے اس ہدایت کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی ہے. وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. اور خوشخبری سنا دو احسان کرنے والوں کو. کوئی بھی کام، نیکی کا کام، ایک ہوتا ہے اس کو کر دینا، ایک ہوتا ہے اس کو بہترین طور پر کہ اس سے بہتر کوئی ممکن شکل نہ ہو آپ کے لیے، اس انداز سے کرنا. تو ایسا کرنے والے جو اس کو بہترین ممکن انداز میں کر ڈالیں وہ محسنین ہیں. ان محسنین کو خوشخبری سنا دیں. اللہ تعالی ہمیں کما حقہ یہ فریضہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا